بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی نہ بڑا باقی دامہ کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ۔ پاکستان میں ایک مرتبہ پھر فرقہ وریت کی لہر کو بے جا بڑکایا جا رہا ہے، جس کی ساری بنیاد بہتان، غلط بیانی اور الزامات پہ مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا حالیہ دنوں میں ایک آڈیو اذان نامی شخص کی، جس کو پہلے کہا گیا کہ وہ عبدالرحمن ہے، پھر کہا گیا وہ اذان ہے، پھر کہا گیا وہ اذان الہی ہے۔ اس کے نام سے ایک آڈیو کو خاص، ہم تو یہ سمجھتے ہیں پلانٹڈ آڈیو ہے، اور اس کے پیچھے وہی ہاتھ ہیں جو پاکستان میں ایک عرصے سے فرقہ وریت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بعض عناصر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان شام اور لیبیا بن جائے، لیکن اہل سنت کے علماء نے پہلے بھی پاکستان کو فرقہ وارانہ اور فرقہ وریت کی لہر سے نکالا، اور انشاءاللہ اب بھی نکال لیں گے۔ یہ جو اذان الہی ہے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ علامہ ابتسام الہی ظہیر اور علامہ شاملہ ظہیر کا بھانجا ہے، ان کا شاگرد ہے۔ آئیے، پہلی بات تو یہ ہے، بھانجا اور شاگرد ہونا تو دور کی بات، ہم اسے جانتے تک نہیں، اس کی شکل سے واقف نہیں ہے، نہ رشتہ دار ہے نہ شاگرد ہے، لیکن ہم نے اب آپ کو بھاگنے نہیں دینا۔ ہمارا تو ملک کے اندر ایک عرصے سے یہ مطالبہ تھا کہ پاکستان میں فرقہ وریت صرف اسی طرح ختم ہو سکتی ہے، جو توہین اہل بیت کرے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، اور ابو بکر سے لے کر معاویہ تک جو بھی کسی صحابی کی توہین کرے اس کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے۔ آئیے، اب آپ کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے، ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، ہمارا تو وہ رشتہ دار نہیں، شاگرد نہیں ہے۔ آئیں، اگر اس نے امام موسیٰ کاظم کی توہین کی ہے، امام علی کی توہین کی ہے، اس کی زبان کو بھی کاٹا جائے، لیکن امی عائشہ کی توہین کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹا جائے، حضرت ابو بکر عمر عثمان کی توہین کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹا جائے، حضرت حفصہ کی توہین کرنے والوں کی زبان کو بھی کاٹا جائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے یہ سازش کے تانے بانے کہاں سے شروع ہوئے ہیں۔ مرزا جہلوی اور اس کے چیلے اور بعض روافض، طلحہ اور زبیر کی توہین کے اوپر جب ٹرینڈ چلا کہ ان کے بڑے بڑے ذاکروں کو گرفتار کیا جائے اور ان کی نشاندہی کی گئی، ان کی تقریروں کو پروموٹ کیا گیا، تو انہوں نے یہ ایک الزامی جواب گڑا، لیکن آپ کے الزامی جواب سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہم کہہ رہے ہیں آئیں مل کے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور جو بھی یہ بات ادارے بھی نوٹ کریں، پاکستان سے فرقہ وریت صرف ایک طرح ختم ہو سکتی ہے کہ کسی بھی صحابی کی توہین کرنے والا، کسی بھی اہل بیت کی توہین کرنے والا فی الفور اس کے پر مقدمہ درج کیا جائے، لیکن اس طرح کا جھوٹ اور ویلا کہ یہ فلاں کا رشتہ دار ہے تو یہ بات سچ ثابت ہوگی، ہم اس کو جانتے بھی نہیں۔ آپ یہ چاہے کہتے رہیں، آپ اپنے عوام کے جذبات کو بھڑکا رہے ہیں، اور آپ چند احتجاج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کی جو اتحاد اور طاقت ہے وہ پارا پارا ہو جائے گی۔ ہم نے پہلے بھی ملک کے اندر وسیع و عریض میدانوں کو بھر کے رکھ دیا، اور لاکھوں فرزندان توحید نے اور حرمت صحابہ اور حرمت رسول کا جذبہ رکھنے والوں نے پہلے بھی یہ ثابت کیا۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کاز میں، لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں۔ جو فرار ہوتا ہے، ہم نے اب آپ کو بھاگنے نہیں دینا، جو فرار ہوگا وہی مجرم ہوگا۔ آئیں، یہ قانون بنا لیتے ہیں کہ توہین اہل بیت کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹا جائے گا اور توہین صحابہ کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹا جائے گا۔ آپ فرار ہو جائیں گے، آپ بھاگ جائیں گے، ہمیں اس بات کا علم ہے۔ اور اس طرح کے الزامات اور جھوٹا پراپوگنڈا کر کے کسی کی مسجد کے اوپر حملہ آور ہونا، یا دھاوا بولنا، یا جلوس نکالنا، یہ تمام عناصر کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ جو بندہ اس کے ساتھ، ہمیں پتہ ہے کس نے یہ پروموٹ کیا، ہمارا رشتہ دار ہے، جس نے یہ جھوٹ بولا اس کے خلاف بھی مقدمہ ہوگا، اور جو ناجائز طور کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے مسجدوں پر اور اداروں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، ان کے خلاف بھی اب سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ اور اب ہمارا یہ مطالبہ ہے، سائبر کرائم سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری اور ابتسام بھائی کی تصویر بنا کے اس کے اوپر اذان الہی لکھا جا رہا ہے کہ اذان الہی ہمارا نام ہے، ہم توہین اہل بیت کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ آئے، آپ کا تو سارا مقدمہ بھی ڈھیر ہو گیا، آئے نا، اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ آپ نے اتفاق نہیں کرنا، آپ کے سارا حب سے باطل ہمارے ایک جملے سے ڈھیر ہو جاتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی توہین کرنے والے کے اوپر لعنت، اس کے اوپر پرچہ کاٹے۔ کہاں ہیں آپ بھی یہ بات کہیں، امی عائشہ کی توہین کرنے والے کے اوپر لعنت، طلحہ و زبیر کی توہین کرنے والے کے اوپر لعنت، اور اس کے اوپر بھی پرچہ کاٹا جائے۔ آپ ہمارے ساتھ مل جائیں، اتفاق رائے کریں، ملک میں ایک دم فرقہ وریت ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اس سے فرار ہو جائیں گے تو جو بندہ اس معاہدے سے فرار ہو، ادارے بھی سمجھ جائیں وہی مجرم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔